السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے آپ اس لڑکی کی بات کو غور سے سنیے، اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اسے ضرور سن کر جائیے گا۔ آپ کو ہندو دھرم پسند ہے؟ جی۔ کیوں پسند ہے؟ میں پیار کرتی ہوں۔ کس سے؟ پاپا۔ ہندو دھرم سے؟ جی۔ اچھا، ہندو دھرم سے پیار کرتی ہیں؟ اچھا، اسلام میں کیا برا لگا آپ کو؟ کچھ برا لگا؟ نہیں۔ اسلام بھی اچھا لگا؟ جی۔ اسلام بھی اچھا ہے جی۔ اور ہندو دھرم بھی اچھا ہے؟ جی۔ پھر آپ کو کیسے اچھا ہوئی آپ کو ہندو دھرم میں آنے کی؟ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، شادی کرنے کی۔ یہ افرا نام کی لڑکی ہے اور یہ بریلی کی رہنے والی ہے۔ ابھی اس نے 3 یا 4 دن پہلے یہ خبر میں نے دیکھی کہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر ایک غیر مسلم سے شادی کر لی۔ اسلام کو چھوڑ کر ایک غیر مسلم سے اس نے شادی کر لی اور اس نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا اور یہ غیر مسلم ہو گئی۔ میں اس کی خبر کو میں نے سوچا کہ اسے گوگل پہ سرچ کرتا ہوں۔ میں نے گوگل پہ جب سرچ کیا تو میرے سامنے کچھ ایسے رزلٹ آئے جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ آخرکار یہ ماجرا کیا ہے۔ دیکھیے، میں نے جب گوگل پر سرچ کیا میں نے یہ سوچا تھا کہ دوسرا یا تیسرا کوئی کیس ہوگا بریلی شریف کا، مگر جب میں نے دیکھا تو میں تو حیران رہ گیا یہ دیکھ کر۔ یہ دیکھیے آپ، میں نے جب سرچ کیا کہ بریلی شریف کی کس لڑکی نے اسلام کو چھوڑا، اس طریقے سے میں نے کچھ سرچ کیا تو دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ بریلی کی اقرا بنی پریتی اور عصمت سے بنی نیہا، اور ایک ہے کہ وکاس سے شادی کر کے بریلی میں مسلم لڑکی نے گھر واپسی اور بنی ہندو، اور اروند کے ساتھ پھیرے لے کر بریلی کی شوانہ بنی شیوانی، اللہ، اور بریلی کی مسلم یوتی نے ہندو دھرم اپنا کر پریمی سے رچایا بیاہ، اور ایک یہ بھی بریلی کی خبر ہے کہ سسرال سے کڈنیپ ہوئی خوشبو دھرم بدل کر ہندو یووک سے کی شادی۔ دیکھیے، ایسی کتنی خبریں ہیں، اور یہ زیادہ تر جو کیس ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بریلی شریف میں کیوں ہوا، یہ کئی ساری جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے، اور آپ بخوبی ان باتوں کو سن بھی رہے ہوں گے اور آپ دیکھ بھی رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس میں بھی ایسا ہوا ہو۔ تو زیادہ تر جو کیس ہو رہے ہیں وہ کس بات کے کیس ہیں؟ شادی کے۔ کیا لڑکی نے شادی کے لیے جو ہے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا اور غیر مسلم سے شادی کر لی، ہے نا؟ بہت سارے ایسے کیس سامنے آ رہے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اب یہ جیسے افرا نام کی لڑکی ہے، اس نے شادی کے لیے اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر کو، اپنے مذہب اسلام کو، ساری چیزوں کو اس نے چھوڑ کر اس ہندو لڑکے سے شادی کے لیے سب کچھ تیاگ دیا، سب چھوڑ دیا اس نے۔ آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ تربیت کا اچھا نہ ہونا۔ ماں باپ اچھی تربیت نہیں کر رہے، اس لیے یہ سارے رزلٹ ہمیں دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں۔ اگر ماں باپ اچھی تربیت کریں تو شاید سے کوئی بھی بچہ مذہب اسلام کو نہ چھوڑے گا، کیونکہ سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ ماں باپ ہیں، ماں ہے سب سے پہلا مدرسہ۔ اگر ماں باپ ہی اچھی تربیت نہ کریں، اچھی تربیت اگر نہ کریں ماں باپ، تو یاد رکھیے گا ایسے والدین جہنم میں فرشتوں کے ذریعے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ ایسے والدین جو اپنے بچوں کی یہ فکر ہی نہیں کرتے کہ ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ کیونکہ آپ اس بات پر تھوڑا سا ذہن لگائیے کہ بچے پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بچے تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، بچے تو گائے بھینسوں کے بھی ہوتے ہیں، بچے تو ہر جانور پیدا کرتا ہے، بچے تو یہاں تک کہ خنزیر کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ بچے پیدا کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مگر بچوں کی اچھی تربیت کرنا کمال کی بات ہے۔ بچوں کے گلے میں سیرت مصطفیٰ کا پٹا ڈالنا کمال کی بات ہے۔ اپنی بچیوں کو فاطمہ کی کنیز بنانا، یہ کمال کی بات ہے۔ بچوں کو مذہب اسلام کی ان کے دلوں میں ایسے کوٹ کوٹ کر محبت بھر دینا، وہ کمال کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے اس بات کو، میرے بھائی اور بہنوں، اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر آپ اچھی تربیت کریں گے بچوں کی، تو جب تک وہ بچے دنیا میں رہیں گے
جب تک ان کی نسلیں رہیں گی اور انہوں نے بھی اگر اچھی تربیت کی، اگر آپ نے کوئی نسل کو چھوڑا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑا، اگر ان کی اچھی تربیت کی، تو وہ جب تک دنیا میں رہیں گے اچھے کام کرتے رہیں گے اور ان اچھے کاموں کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اور اگر یہ بھی یاد رکھیے اور اس بات کو بھی یاد رکھیے، اگر بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، آپ تو چلے جائیں گے، موت کی کس سے یاری ہے؟ آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ اس دنیا سے آپ کو جانا ہے، اور آپ کے بچے اگر اس دنیا کے اندر رہ کر آپ نے اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کی، اگر ان کو اچھی تربیت نہ کی، تو آپ یاد رکھیے کہ کل کو جتنے بھی وہ غلط کام کریں گے، مذہب اسلام کے خلاف کام کریں گے، شریعت کے خلاف اگر کوئی کام کریں گے، جوا کھیلیں گے، غلط کام کریں گے، تو آپ یاد رکھیے کہ اس کا گناہ جو ہے وہ قیامت تک آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ماں باپ صرف بچوں کو پیدا کر کے صرف بس یہی سوچتے ہیں، آج کل ماں باپ صرف کس بات پر دھیان دے رہے ہیں؟ بچے کا ہائی اسکول ہو جائے، انٹر ہو جائے، بچہ پڑھ جائے، بس یہ نہیں دیکھتے کہ بچوں کے دلوں میں مذہب اسلام، بچوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کتنی باقی ہے، یہ نہیں دیکھتے ہم مسلمان۔ دیکھنا چاہیے میرے بھائیو، بچوں کی اچھی تربیت کرو کہ دل میں اسلام، مذہب اسلام کی محبت کو کوٹ کوٹ کر اس طرح سے بھر دو کہ اگر وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں مگر وہ اپنے مذہب کا سودا نہ کریں۔ ایک اسی طرح کا ہمارے یہاں ایک مسواسی میں بھی ایسا کیس ہوا کہ ایک لڑکی نے صرف شادی کے لیے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو، پریوار کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، تھوڑا دھیان دو اپنی زندگی پر۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تاج الشریعہ فاؤنڈیشن بہت تیزی سے اسلام کے لیے کام کر رہا ہے۔ الحمدللہ، اسی لیے تاج الشریعہ فاؤنڈیشن بہت جلدی ایسا مکمل ادارہ بنا رہا ہے جہاں پر بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے گی، بچوں کو دین اسلام کے بارے میں اچھی طریقے سے سکھایا جا سکے گا، کیونکہ آج لوگ اپنے بچوں کو ہندی انگلش پڑھانے کے چکر میں لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ ہم ایک مسلمان بھی ہیں اور ہمیں اپنے بچوں کو مذہب اسلام کے بارے میں بھی سکھانا ہے اور مذہب اسلام اور قرآن بھی سکھانا ہے۔ آج لوگ اس بات کو بھول چکے ہیں، آج صرف لوگ ہندی انگلش پہ دھیان دے رہے ہیں۔ ایک ہم ایسا ادارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اندر ہندی انگلش کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام بھی سکھایا جا سکے، بچوں کو دینی تعلیم بھی دلائی جا سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک ایسے کالج کو بنایا جائے گا، ایک ایسا ادارہ بنایا جائے گا جس کے اندر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بچوں کو سکھائی جائے گی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں اور سپورٹ کریں تاج الشریعہ فاؤنڈیشن کو، اور زیادہ سے زیادہ لوگ تاج الشریعہ فاؤنڈیشن سے جڑنے کی کوشش کریں۔ یہ جو آپ ہیلپ لائن نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر آپ اپنا نام اور پتہ بھیج دیں اور آپ کو فاؤنڈیشن سے جوڑ دیا جائے گا۔ فاؤنڈیشن بہت سارے کام کرتا ہے، جیسے کہ بچوں کو فری تعلیم دینا اور بزرگوں کو فری فروٹس وغیرہ، اور بزرگوں کو سردیوں میں کمبل رضائی وغیرہ، اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو تاج الشریعہ فاؤنڈیشن کرتا ہے۔ اور اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاج الشریعہ فاؤنڈیشن کرتا کہاں سے ہے؟ تو تاج الشریعہ کا تقریباً بہت سارے لاکھوں ممبر ہیں۔ تاج الشریعہ فاؤنڈیشن اپنے ہر ممبر سے اپیل کرتا ہے کہ ہر مہینے 5 روپے فاؤنڈیشن کے اندر ڈونیشن ضرور کریں۔ اگر آپ بھی اپنی نیک کمائی میں سے 5 روپے کا ڈونیشن دے کر بزرگوں کی سیوا، بزرگوں کی خدمت اور بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت کے لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں فاؤنڈیشن سے جڑنا، اپنی نیک کمائی کو اچھی جگہ پر لگانا، تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر کال کریں یا واٹس اپ کر دیں اپنا نام اور ایڈریس، اور انشاءاللہ آپ کو فاؤنڈیشن کا ایک ID کارڈ مل جائے گا اور آپ فاؤنڈیشن کے اندر جڑ جائیں گے۔ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے کل آپ سے 2 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ قرآن مجید میں کتنے نبیوں کا ذکر آیا ہے؟ تو 26 نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کس سورہ میں اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے اپنی؟ تو وہ ہے سورہ رحمان۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے صحیح جواب دیے، نام سن لیجئے، اس کے بعد میں آپ سے 2 سوال کروں گا۔ ہماری بہن ہے عشرت بانو، اور ہماری بہن ہے انجم انصاری، ریشمہ زاہد چاہوپرا احمد آباد سے، تنویر فاطمہ گجرات سے ہیں، اور شیخ امتیاز ہیں، ماہ نور بانو ہیں، نور بانو نور محمد ہیں، اور عتیق احمد کانپور سے، سمیع الدین ہے لخیم پور سے، محمد ابرار بھائی ہیں، اور محمد ساجد حسین ہیں، ممتاز بانو ہیں ہماری بہن، اور نخت فاطمہ ہیں،
اسلام ملک مراد آباد سے ہیں، عبدالکلام ہیں بلاسپور چھتیس گڑھ سے، خالد انصاری ہے، محمد احمد ہیں، حسنین رضا ہیں، کوثر جہاں ہیں، اور لال محمد ہیں، اور ریاض السلمانی اعظم گڑھ سے، سارہ بھی ہیں ہماری بہن، اور محمد مونی سے لہارپور سے، شفا صدیقی ہیں جودھ پور راجستھان سے ہماری بہن، توہانہ رضویہ ہیں گجرات سے، اور سید رئیس ہیں فیروز پور سے، اور محمد عدنان حسین ہیں جھارکھنڈ جمشید پور سے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ کس نے لکھا، ٹھیک ہے نہیں، اور سوال تھوڑا بھاری ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ نہیں بتا پائیں گے تو کل کو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے بسم اللہ کس نے لکھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جھوٹ سے بچنے کا حکم کون سی سورہ میں آیا ہے۔ یہ دو سوال ہیں، آپ لوگ کمنٹ میں اس کا جواب ابھی لکھیے، اور انشاءاللہ اگر نہیں بتا پائے تو میں کل کو آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق سننے، حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے رزق میں، روزی میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے علم میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کو علم دین سیکھنے کا شوق ذوق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔